बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नत के हवाले से हम तज़किरा कर रहे हैं और इसी दुआ के साथ आगाज़ किया, अल्लाह ताला सबका ठिकाना जन्नतुल फ़िरदौस करें इंशाअल्लाह। और अगेन हम इस तरह कोशिश करते हैं कि ज़रा मॉडर्न डे एग्जाम्पल से चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो आज ज़रा इसी में आगे जाके आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि अगर जहन में कभी कोई ख्याल आ भी रहा है अगर कि इतनी वुसअत, इतनी बड़ी जन्नत, इतना बड़ा ये सब कैसे कैसे हो सकता है, तो आपको ज़रा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे कि अभी इस वक्त ज़मीन पर क्या क्या है। तो ये सब तो हमारी आंखों के सामने है अभी आज 21वीं सदी में, तो फिर क्या क्या होना मुमकिन नहीं है जन्नत में। तो आगाज़ करते हैं। जिस तरह कलर्स किया, ख्याल किया जाता है कि जन्नत एक वसी व अरीज़ खित्ता है और जैसे दुनिया में मुख्तलिफ बागात बनाते हैं, लेकिन जन्नत वो बाग है जिसमें दुनिया जहां की आसाइशें हैं, नेमतें हैं। और एक हदीस हमें जन्नत का बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वुर भी देती है। वो क्या है? और उस हदीस की तायीद में बहुत सारी आयात भी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरजात कितने हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जन्नत के 100 दरजात हैं। 100 दरजात है जन्नत के। अच्छा, और ये हर एक दर्जे में फर्क कितना होगा अगर इसका अंदाजा लगाना हो? यानी दरजात का मतलब क्या है? दरजात से ज़हन में ये आता है कि जैसे 100 मंजिला इमारत है तो उसके 100 दरजात हैं। शायद जन्नत का भी ऐसा ही मामला हो, बज़ाहिर ऐसा लगा। लेकिन जब मेरे आका ने अर्ज किया और फिर सवाल और जवाब हुए तो सहाबा किराम की उस वक्त हैरत की इंतहा न रही होगी जब ये दरजात समझाने के लिए सरकार ने, अगर मैं अपने अल्फाज में कोई एग्जाम्पल दिया, और वो क्या थी? कहा कि तुम जन्नत के दरजात बता रहे कि तुम जमीन से आसमान पर सितारे को देखते हो ना? हाँ, जमीन से। और अगर हम साइंस मैं माफी चाहता हूं, अगर साइंस में जाए तो एक सितारा मतलब कई लाख किलोमीटर की मुसाफत पे होता है। तो कहा जिस तरह तुम जमीन से आसमान पर सितारे को देखते हो, जन्नत का एक दर्जा दूसरे दर्जे से इतना ही बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा। यानी जो नीचे के दर्जे वाला होगा उसको अपने के ऊपर दर्जे वालों की जन्नत से वो गोया इतनी बुलंदी पर होगी जैसे जमीन से कोई सितारा होता है। एक सितारे एक दर्जे और दूसरे दर्जे में इतना फर्क होगा कि एक दर्जे वाला दूसरे दर्जे वाले को इस तरह देख रहा होगा जैसे हम जमीन से सितारा देखते हैं। और फिर इसी हकीकत को आप सबने सुना होगा, सूरह नजम में इस तरह बताया गया, जिसका तर्जुमा है, जिसे वो आंख से देखता है और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उस फरिश्ते को देखा जहां पास ही जन्नतुल मावा है। उस वक्त सिदरा यानी बेरी के दरख्त पर छा रहा था जो छा रहा था, ना निगाह चुंधियाई ना हद से मुतवाजिज हुई और उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देख ली। ये हम मेराज के तनाजुर में सुनते हैं। तो यानी सरकार दो आलम ने मेराज के मौके पर जन्नतुल मावा का नजारा किया जो कि सिदरतुल मुंतहा के पास है। तो कुरान मजीद जन्नत की मुख्तलिफ इकसाम का भी तस्करा करता है। 100 दर्जे हैं, मुख्तलिफ इकसाम भी हैं, गालिबन 5। सबसे पहली किस्म है जन्नतुल मावा कहा उसे, जन्नतुल मावा, जिसका जिक्र भी किया गया। उसकी तफसील क्या है? फरमाया, जो लोग ईमान लाए हैं, जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए जन्नतुल मावा है। जैसे कल के वाक़े में आपने सुना, जब सरकार दो आलम को हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल ने उनका महल दिखाया तो महल कहीं बहुत बुलंदी पर था, जैसे गोया बादलों में था। तो इसी तरह कुरान किसी ऐसी जन्नत का भी जिक्र करता है जो किसी बहुत बुलंदी पर है। वो पूरी की पूरी जन्नत ही किसी बुलंदी पर है। इसी तरीके से एक और जन्नत का तस्करा आया, उसके बारे में कहा कि यह है जन्नतुल आलिया। ये अलग अलग किस्में जन्नत की। मसलन एक आयत के तर्जुमे में है कि उस वक्त जिनका नामा अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेंगे, लो देखो, पढ़ो मेरा नामा अमाल। मैं समझता था कि मुझे जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है, बस वो दिल पसंद ऐश में होगा, आली मकाम जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़ रहे होंगे। ऐसे लोगों से कहा जाएगा, मजे से खाओ और पियो अपने उन आमाल के बदले जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। दिल पसंद ऐश में।
اگر یہ میری مانیٹرنگ ذرا بڑھا سکیں بھی بڑھا دیجیے گا. تو جنت الماوا، پھر جنت العالیہ، ایک اور جنت آئی. اس جنت کے بارے میں کہا کہ اس جنت کا نام ہے، اس کو جنت عدن کہا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا اور اس کے ترجمے میں فرمایا کہ اہل کتاب، جو لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود سرکار دو عالم پر ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سورہ دہر میں یہ بتایا، ترجمہ ہے کہ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنت میں داخل کر دیتے. تو یہ جنت کی مختلف اقسام ہے. لیکن میں یہاں پر ایک لمحے کو روک کے یہ عرض کروں کہ اگر ذہن میں کبھی یہ آ رہا ہو کہ بھائی یہ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی اقسام، اتنی اس کی قسمیں، اتنے اس کے درجے، اتنے اس کی، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ویسے تو ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں ایک بات ہو گئی، سرکار نے کہہ دیا تو بات ختم. لیکن میں ویسے ہی عرض کرتا ہوں، ابھی ہم جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے شان علم، کوئز کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ایک چیز ریسرچ کر رہے تھے. تو اس ریسرچ کے دوران ہمارے ایک ٹیم ممبر نے مجھ سے کوئی انفارمیشن شیئر کی. تو میں نے سوچا کہ میں اس واقعے میں شیئر کروں. یہ آپ اپنے عقب میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں، الگ الگ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ مناظر ہیں ایمیزون کے جنگلات کے، ایمیزون کے جنگلات کے مناظر ہیں. اب یہ ایک جنگل ہے، کہنے کو ایک جنگل ہے، اور آپ یاد رکھیے گا ہم اس کا لنک کیا ہے کہ اگر یہ خیال آئے کسی کے ذہن میں کہ بھائی یہ اتنی بڑی جنت، اتنی قسمیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا نا انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں زمین پر ایک ایسا شاہکار ہے جس کو ہم ایمیزون کے جنگلات کہتے ہیں، جن کی آپ تصاویر وقفے وقفے سے دیکھتے رہیں گے، کہ جس کے بارے میں انسان سنے تو حیران ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ جو ایمیزون کے جنگلات ہیں، ان کا رقبہ کتنا ہے ان ایمیزون کے جنگلات کا؟ تو اگر ٹھیک ہے، یہ سارے وہی مناظر آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں. تو اور یہ ایمیزون کے جنگلات تقریباً کتنے پرانے ہیں؟ ماہرین کے مطابق ایمیزون کا یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے. 5.5 کروڑ سال پرانا ہے ایمیزون کے یہ جنگلات. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. اس جنگلات میں کیا معاملہ ہے؟ دنیا کے کتنے فیصد جانور، چرند پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں؟ تو دنیا بھر میں ہم نے جتنے چرند پرند، یہ وہ، اب یہ مختلف سائنسی تحقیقات ہیں جن میں ممکن ہے تھوڑا بہت اختلاف ہو، دنیا بھر کے ہم جتنے جانور، چرند پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں کتنے پائے جاتے ہیں؟ 40%. یعنی دنیا بھر کے جو چرند پرند وغیرہ ہیں ان میں سے 40% یہاں پر ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں. اس سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے، اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس نے، جس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، یہاں وہاں سب چلے گئے، ایمیزون کے جنگلات میں جتنے بھی چرند پرند حشرات الارض ہیں ان میں سے 60% ایسے ہیں، 60% ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں، پتہ ہی نہیں ان کا، آج تک پتہ ہی نہیں ہے. 60% کا، یہ اللہ کی شان. یعنی اس میں سے آپ صرف ایک مثال لیجئے کہ ان جنگلات میں جو مکڑیاں ہیں، ان مکڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ یہ بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں. ان جنگلات میں وہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں جو بڑے بڑے وہ پکڑ لیتی ہیں. اچھا، اب میں ایمیزون کے جنگلات کی بات کر رہا ہوں، اسی سے متعلق آپ ایک اور فیکٹ سنیے. مہم جو اور ماہرین حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے صرف اور صرف 10% حصے کو دریافت کر پائے ہیں، باقی دریافت ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک. اگر کوئی حیران ہو رہا ہو کہ بھائی یہ جنت یہ اتنی بڑی، تو وہ تو بات کی بات ہے، یہ آج آپ کے سامنے ہے، یہ آج کی دنیا میں 10% حصے سے زیادہ دریافت ہی نہیں ہوا ہے. یہ ایمیزون کے جنگلات دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں. اگر یہ جو جتنا بڑا یہ ایمیزون کا جنگل ہے، اگر یہ جنگل نہ ہوتا اور ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا. اتنا بڑا ہے، دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا اگر یہ ایمیزون کے جنگلات کو سب کو ملا کر. یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ کتنا وسیع و عریض ہے. ابھی چھوڑ دیں جنت کتنی وسیع و عریض ہے، چھوڑ دیں یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کتنا وسیع و عریض ہے. تو ایمیزون کے جنگلات کا جو رقبہ ہے
وہ ہے تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر. 55 لاکھ مربع کلومیٹر. اب یہ کتنا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ وطن عزیز پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ ہے تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر. پورا پاکستان جو کہ دنیا کے کئی بڑے ممالک میں آتا ہے، پاکستان کا صرف ایک شہر کراچی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے، صرف کراچی. پنجاب اگر ایک صوبے کے بجائے ایک ملک ہوتا تو دنیا کے ٹاپ کچھ بڑے ممالک میں آتا. یہ میں کراچی یا پنجاب کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کا رقبہ ہے 8 لاکھ مربع کلومیٹر. ایمیزون کے ان جنگلات کا رقبہ ہے 55 لاکھ مربع کلومیٹر. 55 لاکھ. مزید سنیے، مزید حیران ہو جائیے. اسی جنگل کے کچھ حصے ایسے ہیں، کچھ حصے اتنے گھنے ہیں، اس جنگل کے کچھ حصے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں پر دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتی. اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اتنے گھنے ہیں. یعنی سمجھانے کے لیے یہ بتایا سائنسدانوں نے کہ اگر آپ ایمیزون کے جنگلات میں ہوں اور وہاں پر اچانک تیز بارش شروع ہو جائے، موسلا دھار بارش شروع ہو جائے، نہ رکنے والی بارش شروع ہو جائے، تو جنگل کے گھنے پن کی وجہ سے 12 منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا. 12 منٹ تک. اتنے گھنے جنگلات ہیں. یہ معاملہ ہے. اور اس ایمیزون کے جنگل کے اندر ایک دریا ہے. جنت کے اندر کی نہریں کیا ہوں گی اس کو چھوڑ دیں ابھی، وہ ہم بار بار پڑھیں نا، یہ نہریں ہوں گی، وہ سب ایک لمحے کو بھول جائیں. اس جنگل کے اندر دریا ہے جس کے اندر اتنی مچھلیاں ہیں جو کہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کے کسی بھی دریا سے زیادہ ہے. اس جنگل کے اندر ایک دریا کے اندر. یعنی کہ یہ بتایا، کہا جاتا ہے کہ نیل کا دریا سب سے طویل دریا ہے، لیکن ایک گروہ ہے سائنسدان کا جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایمیزون کا جو دریا ہے وہ تقریباً 7,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ نیل کے دریا سے بھی بڑا دریا ہے. یعنی جنگل کے اندر کا ایک دریا دنیا کے سب سے بڑے دریا سے بڑا ہے کئی سائنسدانوں کے مطابق. تو خواتین و حضرات، یہ صرف ایک کمپیریزن ڈرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ حیرت ہو رہی ہو کہ یہ اتنی بڑی جنت، یہ اتنا بڑا دریا، یہ اتنی بڑی نہریں، تو وہ تو ہوگا اور یقیناً ہوگا. سرکار نے کہہ دیا ہے تو وہ تو ہونا ہے، قرآن میں آ گیا ہے تو وہ تو ہونا ہے. یہ تو ہو رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو بے شک اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں کی کیا کہنے ہیں، اللہ کے کرشموں کے کیا کہنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس رکھے. انشاءاللہ کل دوبارہ اس حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے.